اچھا جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پوچھا جا رہا ہے والدین کی خدمت کس کا حق ہے؟ والدین کی خدمت ماشاءاللہ اس میں پہلے بھی کئی علماء بول چکے ہیں، آپ بولتے آ رہے ہیں، تو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں ویڈیو بھی، ویڈیو بنانی اچھی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ یہ پہلے بھی کئی علماء نے اس میں بات کی ہے۔ تو جوانوں، تو قادر بھائی کے چینل پہ علامہ انجینئر محمد علی صاحب نے بھی اس میں بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ پڑھ لکھا آدمی ہے، انجینئر آدمی ہے، لیکن اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ والدین کی خدمت کس کا حق ہے۔ یہ اس کے بڑی سادہ سے الفاظ میں بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بہو کا حق ہی نہیں ہے خدمت کرنا، بیٹا خدمت کرے، لیکن اس میں تو بہو والی بات ہی نہیں ہے، دو باتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے والدین کی اولاد کا حق رکھا ہے نا، کہ یا بیٹی کو وراثت ملتی ہے یا بیٹے کو ملتی ہے، بہو کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں وراثت۔ اس میں بیٹے کا حق بنتا ہے اس کی خدمت کرنا، والد کی، سمجھ آئی؟ بیٹی کا حق نہیں ہے، بہو کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک اور ذرا پوائنٹ یہاں سمجھنے والی ہے، جو انہوں نے اپنا سارے علماء کہتے ہیں، کچھ علماء محمد علی مرزا صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے بات بالکل غلط کی ہے۔ میرا بیان اللہ کرم تک پہنچ جائے تو وہ سنیں گے، تو پڑھ لکھے آدمی بات کو سمجھے گی اسے۔ اب دیکھیں، جس طرح دو میاں بیوی ان کو بچہ ہے بچپن میں، یعنی بچہ 5 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، تو شریعت کے مطابق بھی وہ بچہ والدہ کے پاس رہے گا، لیکن اس کا نان و نفقہ، کیا اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ باپ کے ذمہ ہے۔ اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ اس کا جو خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے۔ تو اب وہ بچہ ماں کے پاس ہے، کوئی پوچھتا ہے جی اس کی خدمت کون کر رہا ہے، اسے پرورش کون چڑھا رہا ہے، تو کیا اس کا خرچہ، اس کا کفیل کون ہے، اس کی کفالت کون کر رہا ہے؟ تو کیا کہا جائے گا؟ اس کا باپ۔ کیا کہا جائے گا؟ اس کا باپ۔ جبکہ کھلا پلا کون رہا ہے؟ اس کی ماں، سارا کام ماں کر رہی ہے، لیکن کہا جائے گا کہ اس کا باپ کفالت کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح بیٹا جو ہے، اس کی شادی شدہ ہے، ماں باپ نے اس کو پالا ہے، اس کی خدمت کی ہے، 30 سال کے بعد شادی ہوئی ہے، 25 سال والدین نے اس کے لیے خدمت کی ہے، اور 30 سال جب شادی ہو جائے، بہو آئے اور اس کو باہر پھینک دے، یہ کون سا ہے؟ کس اسلام کی بات یہ کرتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ بیٹے کا کام ہے والدین کو پاس رکھنا، بیٹی کو نہیں۔ اور بہو تو اس کے تو حق فرض میں آتا ہے، یہ کس طرح ہو کہیں؟ حدیث بتائیں، میں حدیث بتاتا ہوں، ثابت کرتا ہوں حدیث پاک سے، کہ وہ حدیث پاک بخاری شریف کے کلکم رائن مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ٹھیک ہے نا؟ اس حدیث کا جو ترجمہ ہے کہ ہر آدمی نگہبان ہے، یعنی ہر آدمی اس کا کفیل ہے، ہر آدمی نگہبان ہے۔ وہ لمبی حدیث پاک ہے کہ ایک مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، اسی طرح اور گھر کے مال کی، مرد کے جو مال کی، اگلے حدیث کا اگلا حصہ ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگلا حصہ اس میں آیا کہ عورت میاں کے گھر کے اور اس کے نگہبان ہے، حدیث کے الفاظ ہے، یعنی گھر کی نگہبان عورت ہے، گھر میں جو کچھ ہونا ہے، بچے ہونا ہے، اس کا مال ہونا ہے، لین دین ہونا ہے، اس کے اندر اس کے مہمان آنے ہیں، اور اس کے اندر اس کے والدین جو بھی ہے ان کی خدمت کرنا کس پہ ہے؟ اس عورت پہ فرض آتا ہے، اس پہ واجب آتا ہے، اس کے حقوق میں شامل آتا ہے۔ ہاں، کمانا مرد کے حق میں ہے یہ، اور اس بیگم کا کمانا حق نہیں ہے، کہ وہ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ وہ مرد، اگر عورت کماتی ہے، اس کے پیسے میں عورت لیتی ہے یا ان کے ماں باپ لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اصول ہے کہ مرد کمائے اور گھر لاتا ہے، اس کا لانے تک فرض ہے، اس کو آگے کرنا، جو کھلانا، اس کو استعمال کرنا، کہاں کا خرچ کرنا ہے، وہ بیگم کے ذمے میں ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ عورت والی بات ہے ہی نہیں، اس میں تو بیٹا اور بیٹی کی بات ہے۔ بیٹی کو چونکہ حق میں بھی ایک حصہ ملا اور بیٹے کو ڈبل ملا، اس لیے کہ وہ والدین میں سے وراثت بھی زیادہ لیتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹے کا حق ہے، لیکن بیٹے کا حق ہے کمانا۔ اب بیٹا روٹیاں کیسے بنائے جائے؟ وہ نوکری کرے جائے یا والدین کو گھر میں روٹیاں بنا کے دیں، یا جھلا گل کر سیاڑا کراس کرے؟ کتنا یہ تو عام بات جاتی ہے۔ تو علامہ صاحب اور انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ ادھر بھی ایک علامہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی بہو کو کوئی حق نہیں ہے، اسے آپ خود سمجھدار ہیں کہ پہلے بھی 80% لوگ 80% لوگ والدین سے دور ہیں،
اور آپ لوگوں کی علماء کی بات کر کے تو اور لوگ دور ہو جائیں گے، بلکہ آپ لوگوں کو تو حق بنتا تھا اس کام کے لیے، آپ لوگوں کو جنت سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ بارہ خدا رہا اب ایک اچھے سپیکر ہیں اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو خصوصاً میں محمد علی مرزا صاحب سے کہہ رہا ہوں، انجینئر محمد مرزا صاحب سے، کہ اپنی اس بات پہ جو ہے قادر بھائی کو آپ نے وہاں پہ جو بیان دیا کہ بہو کا حق نہیں ہے، بہو کا حق نہیں ہے، بیٹی کا حق نہیں ہے، بہو اس میں آتی نہیں ہے، بیٹے ہیں اور بیٹے اگر شادی کر لیے تو اس کے بعد شادی نہیں کی تو اسے نوکرانی رکھے والدین کی خدمت کے لیے، اگر شادی کر لی ہے اس کے بعد اس کی جو بیگم ہے وہ گھر کی نگہبان ہے اور قرآن اور حدیث کی روح سے اس کا حق بنتا ہے، حق کمانا مرد کا حق بنتا ہے۔ تو جو آپ نے ثواب کیا تو اللہ کرے آپ لوگ کو سمجھ آئے، والدین کی خدمت کا مقام یہ کیا لوگ سمجھیں، کیوں لوگ جہنم میں جائیں؟ دو باتیں، سمپل سی بات، ایک بیٹا اپنی والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، یہ ڈائریکٹ جنت ہے، اور دوسرا عورت اپنے مرد کی بات مان کر جنت حاصل کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے جنت تو آسان ہے، صرف فرض نماز اور فرض روزے رکھے اور اس کے بعد گھر والے کی بات مانے تو ڈائریکٹ جنتی ہے۔ جنت تو مرد کے لیے بڑی مشکل ہے، وہ بیوی کا خیال، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا لین دین، ہزار معاملات، اور اس کے بعد جا کے والدین کی خدمت سارا کر کے تو اس کو جنت ملتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، جنت عورت کے لیے بڑی آسان ہے، مرد کی بات مانے، اور جو غیرت مند بیٹا ہے، غیرت مند بیٹا ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کو اپنی خدمت سے ترجیح دیتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 90% بچے ایسے ہوں گے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ ہماری والدین کی خدمت کی جائے، ہمارے گھر نبی ہو تو خیر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو والدین کی خدمت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔